اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر انسان ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ کوئی شخص بیچ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور لہریں اسے بہا لے جا رہی ہیں۔ خوفناک منظر ہے۔ ہاں نا، اور عین اسی وقت کوئی اسے ایک لائف جیکٹ پیش کرے، لیکن وہ شخص محض اپنی انا کی وجہ سے اسے پہننے سے انکار کر دے اور منہ پھیر لے۔ بظاہر یہ کتنی بڑی بے وقوفی لگتی ہے نا؟ بہت بڑی بیوقوفی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو روحانی سطح پر ہم اکثر بالکل یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس گہری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے۔ ہمارے پاس آج صوفیاء کی تفاسیر، تاریخی حوالوں اور جدید نفسیاتی تحقیق پر مبنی نوٹس کا ایک ذخیرہ موجود ہے، جن کی مدد سے ہم سورۃ المنافقون کی آیات 5 سے 8 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی، اور اس جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تکبر کس طرح دلوں کو اندھا کر کے انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ تزکیہ اور اخلاص کے حوالے سے بہت اہم نقطہ ہے۔ صحیح، اور یہ لائف جیکٹ والی مثال صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ تو اگر ہم آیت 5 کو دیکھیں، جہاں استغفار سے سر موڑنے کا ذکر ہے۔ ہاں، تاریخی لحاظ سے مطلب اس کے ظاہری معنی میں یہ رویہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا تھا۔ اچھا، یعنی جب اسے کہا گیا کہ معافی مانگ لو۔ جی، جب اسے پیشکش کی گئی کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش مانگے، تو اس نے تکبر سے اپنا سر موڑ لیا۔ قرآن میں لفظ لوا آیا ہے، جس کا مطلب صرف انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ تکبر سے گردن کو بل دینا ہے۔ تکبر سے گردن کو بل دینا، واہ! لیکن یہ تو ایک مخصوص تاریخی شخص کا ذکر ہوا نا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا آج کے دور میں ایک عام انسان بھی اسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو خود کو ایسا متکبر نہیں سمجھتے۔ ارے یہی تو وہ دھوکہ ہے جو ہمارا نفس ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم امام کشیری جیسے صوفیہ کی نظر سے اس کا باطنی معنی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر اس نفس کی بیماری ہے جو ابلیس کی طرح میں کے خمار میں مبتلا ہے۔ میں کا خمار مطلب وہی انا اور ہیوبرسٹک پرائیڈ جس کا نفسیات میں ذکر ملتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جدید نفسیات بھی اس رویے کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کا نفسیاتی طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب انا حد سے بڑھ جائے تو انسانی دماغ کسی بھی قسم کی اصلاح، معافی یا مدد کو اپنی ذات کے لیے ایک سیدھا خطرہ سمجھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لائف جیکٹ پہننے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اور انا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ بالکل، انسان کی جو جھوٹی میں ہے وہ خود کو مکمل سمجھتی ہے۔ یعنی جب تک انسان کے اندر وہ میں موجود ہے، تب تک سچا تزکیہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ حقیقی ادب اور ذکر اسی کا نام ہے نا، کہ انسان اپنی اس جھوٹی انا کو مٹا دے۔ جی ہاں، اور اگر انسان کی انا اتنی بڑھ جائے کہ وہ روحانی لائف جیکٹ کو ٹھکرا دے تو اس کا اثر اس کی دنیاوی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ وہ شخص مالی وسائل اور طاقت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے آیات 7 اور 8 میں بالکل اسی خام خیالی کا ذکر ہے، جہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فنڈز روک لیں گے یا ہم طاقتور ہیں۔ ہاں، اور یہ کہ ہم کمزوروں کو نکال باہر کریں گے۔ ذرا رکے، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر کوئی انسان دن رات محنت کر کے دولت کماتا ہے تو بظاہر فخر کرنا ایک فطری بات لگتی ہے، لیکن امام غزالی اس ظاہری کامیابی اور غرور میں بہت واضح فرق بتاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے فرق کرتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر محنت کا پھل تو انسان کا اپنا ہی لگتا ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکبر کی جڑ دراصل اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا ہے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ محض ایک ذریعہ یا سبب ہے، اور اصل عطا کرنے والی ذات یعنی مسبب کوئی اور ہے۔ مطلب وہ جسے بیہیویئرل اکنامکس میں فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ انسان کا دماغ اپنی ہر کامیابی کو صرف اپنی اندرونی صلاحیت کا نتیجہ مان لیتا ہے، اور ان بیرونی عوامل کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے جو اصل میں کامیابی کی وجہ بنتے ہیں، جیسے سازگار حالات، صحت یا سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم ایسے خزانوں کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کی چابیاں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ قرآن بھی تو یہی یاد دلاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے صرف اللہ کے ہیں۔ اور اسی حقیقت کو مولانا رومی نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ ہاں، فرعون کے پاس تو ظاہری اسباب کی کوئی کمی نہیں تھی نا، خزانے، فوج، سب کچھ تھا۔ جی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر صرف ایک لاٹھی تھی، مگر سچی عزت
جسے عربی میں عزہ کہتے ہیں، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ بے شک۔ جب حقیقت کا پردہ اٹھتا ہے نا، پانی کی سطح الٹتی ہے، تو فرعون جیسا بظاہر طاقتور اور مغرور انسان انتہائی ذلیل ثابت ہوتا ہے، اور جسے دنیا کمزور سمجھتی ہے وہی اصل غالب آتا ہے۔ واہ! تو اس تمام گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس کا اللہ پر کتنا توکل ہے۔ بالکل، علم کا اصل فائدہ یہی ہے کہ وہ ہمارے باطن کی آنکھیں کھول دے۔ اور جانے سے پہلے ہم سب کے لیے غور و فکر کا ایک پہلو یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں ہم نے کتنی بار محض اپنی انا کی تسکین کی خاطر کسی کی پیش کی گئی معافی یا چھوٹی سی مدد کو خاموشی سے ٹھکرا دیا؟ بہت گہری بات ہے۔ اور کیا پتہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جن عام اور بظاہر کمزور لوگوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، درحقیقت وہی وہ مخفی اسباب ہوں جو اللہ نے ہماری عاجزی آزمانے اور ہم پر رحمت کرنے کے لیے بھیجے ہوں۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ یا رب، ہمارے دلوں سے تکبر کی گرہیں کھول دے، اصل خزانوں کی پہچان عطا کر اور ہماری زبانوں کو سچی عاجزی سکھا دے۔ آمین۔ آمین۔ یہ مواد شکر گزاری کے ساتھ میر علی شاہ کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے، جو ایک متلاشی ہیں اور لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ حکمت بانٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کسی بھی اے آئی کی وجہ سے ہونے والی تلفظ کی غلطیوں یا کوتاہیوں کے لیے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔